اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اگر کوشش کرتا ہے تو دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ انسان اگر کوشش کرتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی بھی کام کرتا ہے، انسان اگر کوشش کرتا ہے تو دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ ہمارے ہر لمحے پر نظر ہمارے اللہ کی ہے، ہمارے ہر عمل پر نظر اللہ کریم کی ہے، کیونکہ ہم محسوسات کی دنیا میں نہیں ہیں کہ محسوس کر سکیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہوا چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے، لیکن رحمتیں، برکتیں یہ محسوس نہیں ہوتی اتنی جلدی، کیونکہ جو رحمتیں، برکتیں دنیاوی طور پر ہوں تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے میری دنیا میں اضافہ ہوا، لیکن ایمان میں اضافہ کیسے ہوا ہے یہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ انسان اگر کوشش کرتا ہے تو دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اور احادیث میں ایک قدم اٹھاؤ، پیدل چل کر آؤ، قدم اٹھانا تمہاری بات ہے کہ تم قدم اٹھا کر دکھاؤ، باقی کام اللہ پر چھوڑ دو۔ تو انسان اگر کوشش کرتا ہے تو دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ یہاں تک بھی بات ہوتی ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بھی بہتر ہو تو تب بھی کام چل سکتا ہے۔ انسان اگر کوشش کرتا ہے تو دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور عطیہ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، کرم کرتا ہے۔ کون؟ اللہ کریم۔ تو کوشش اور دعا بقدر ہمت ہے۔ انسان کی کوشش اور دعا بقدر ہمت ہے، اور ہمت دینے والا بھی خدا ہی ہے۔ آپ کی کوشش وہ بھی دینے والا، کروانے والا اللہ کریم، اور جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی آپ کے اندر پیدا کرنے والا اللہ کریم۔ جیسے اگر میں یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، تو یہ دعا مجھے کسی نے سکھائی نہیں ہے، یہ مجھے کسی نے سکھائی نہیں ہے، یہ میرا اپنے اندر کا وجدان ہے، محسوس کیا کہ یہ دعا ہونی چاہیے، اور یہ دعا کی ہمت بھی اللہ کریم نے دی کہ بھئی تم یہ دعا کرو۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اس کی کئی چیزیں اندر ہی اندر مر جاتی، کیونکہ جن کے لیے وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، تو پھر ان کو برداشت بھی تو کرے گا نا۔ 2008 میں حج کر رہا تھا، یہی دعا جاری و ساری تھی، اتنا جذبہ تھا کہ میں نے سجدہ کیا ہو تو کسی نے میرے اوپر پاؤں رکھ دیا، میرا ناک ہی جو پھس گیا، اور تکلیف کے باوجود یہ کہا یا اللہ اس کی بخشش کی دعا تو میں نے خود کی ہوئی ہے۔ ابھی تو دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، یا اللہ یہ حج ہماری وجہ سے قبول ہو جائے۔ جب یہ دعائیں ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا بھی بقدر ہمت، کوشش اور جوش اور ہوش کے ساتھ ملتی ہے، اور اللہ کریم ہی خود دیتا ہے۔ اب آپ نے اپنی دعاؤں کو دیکھنا کہ آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں، لیکن وہ دعا نہیں ہونی چاہیے یا اللہ میں نبی بنا دے، یہ دعا نہیں ہونی چاہیے۔ دعا وہ جو آپ کی قوت اور طاقت کے مطابق ہے۔ جیسے اکثر کندہ کہتا ہے نا، کسی نے سمجھایا یا اللہ جو مرضی بوجھ پا دے میں صبر کراں گا، جس کا مطلب تو نے خود ہی مشکل اپنے لیے چن لی کہ جڑی مرضی پا، نال صبر بھی نہیں، وہ چاہے گا تو صبر بھی ساتھ ہی بھیجے گا۔ اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کریم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور نہ ہی ہمیں مانگنی چاہیے، ہمیں وہ کرنی چاہیے جو ہماری ضرورت ہے۔ فرض کرو عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو میں دعا کرتا جا رہا ہوں یا اللہ یہ جو میرے ساتھ جانے لگے نا، یا اللہ تیری مہربانی ان کا عمرہ قبول کرنا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی دقت نہ ہو، تو یہ میں دعا ابھی سے مانگ رہا ہوں۔ باقی اللہ کریم جانے، بہتر کرے گا، آزمائش پیدا کرے گا، کیسے ہمارا امتحان لے گا اللہ بہتر جانے، لیکن اپنی دلی دعا یہ ہوگی یا اللہ تیری مہربانی، ہر کام کے لیے ہمیں
آسانی ملتی نظر آئے، میں پہلے ہی یا اللہ جس طرح مرضی ہوئے وہ آندیاں رہندیاں نہیں، پھر میں پہلے دعا کر رہا ہوں، آنا وہ کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیں وہ بات کی بات ہے، لیکن دعا کیا مانگنی، یا اللہ آسانی پیدا فرما۔ ہم نے ضرور ہنستے کھیلتے جو رب لبدا ہے تو تنگی ضرور کرنا ہے، یا اللہ تو سانو میں چن لیا جنہوں وہ کی کہتے تو انجن گزارے سانو بھی گزار دے، ہمیں نہیں گزارنے، ہم میٹھا میٹھا بس اطمینان سے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے۔ انسان اگر کوشش کرتا ہے تو دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور عطیہ کرتا ہے۔ انسان کی کوشش اور دعا بقدر ہمت ہے، اور ہمت دینے والا بھی خدا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بندہ مایوس بیٹھا ہوتا ہے جیسے یہ کام بنے گا نہیں، اچانک ایک چھوٹی سی لہر آتی ہے اور اس کی مایوسی کو ختم کرتی ہے اور اسے آگے بڑھاتی ہے، اسے سمجھ آتی ہے یار کام تو بڑا آسان سی، میں ہمیں مایوس بیٹھا سا۔ یہ جو لہریں آتی جاتی رہتی ہیں نا، یہ انسان کو چھو کر گزرتی ہے نا، تو کہتے ہیں یار ایسے کر کے جھماکہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ کام تو آسان تھا، میں ایسے ہی سمجھ رہا تھا یہ مشکل کام ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، ایک دوسرے سے بحث ہوتی ہے نا، بحث ہونے کے بندہ گھر جاتا ہے، کہتے ہیں میں ابھی کہہ سکتا تھا، ابھی کہہ سکتا تھا، ابھی کہہ سکتا تھا، ادو میں بولیا نہیں، کیونکہ اس وقت عقل جو ہوتی ہے نا وہ ذات کے لیے لڑ رہی تھی۔ جیسے ہی باہر ہوا نا کیا یار میں ابھی ہو سکتا سی، اگلی دفعہ گل ہوئی نا تو پھر ایسے کراں گا، بات فل بدی ہے، اسی وقت کی ہے جس وقت تو نے کر لی، اگلی دفعہ کا کوئی موڈ نہیں ہے، اگلی دفعہ کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ناچیز انسان، عام انسان، دانیال جیسا عام انسان، ٹھیک ہے، ناچیز انسان عرفان کائنات کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ عام انسان، ناچیز انسان، حقیر انسان عرفان کائنات کا ارادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان، عرفان، اکان یہ منزلیں ہوتی ہیں، ایمان، عرفان، اکان یہ بھی منزلیں، ایمان سے اوپر، ٹھیک ہے، جیسے ہم عارف باللہ کو کہہ دیتے ہیں نا۔ تو ناچیز انسان عرفان کائنات کا ارادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ارادہ ہو نہیں نہ سکتا، کائنات کا عرفان، مشاہدہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی حیثیت کے مطابق تو یہ انگلیوں کی نا یہ یار کیا بات ہے، کیا لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، تو اپنی اس انگلیوں کی لائنیں نہیں بدل سکتا، اس کا بھی تجھے نہیں ہو سکتا، اس کے بھی پامس کے بعد جائے گا ہاں ٹھیک ہے، وہ بعد میں حدیث یاد آ جائے گی ہاتھ نہیں دکھانا، اور دکھا لیا تو یہ نہیں سمجھنا ایسے ہی ہوگا۔ ہم نے ان پر اعتبار نہیں کرنا ٹیوے لگانے والوں پر، ہماری تقدیر کس نے لکھی؟ اللہ نے، تو پھر اس پر یقین رکھ، ٹیوے کیوں لگانے ہیں؟ پھر مذاق بھی ہو جاتا ہے نا، ایک بندے نے ہاتھ دکھایا، کہتا ہے یہ دیکھو میرا ہاتھ، کہتا ہے 40 سال غریبی رہے گی، کہتا ہے اس کے بعد کہتا ہے عادی ہو جائیں گا اسی غریبی کے ساتھ۔ تو پہلے ہی عادی ہو جاتے ہیں اینجی سے ہی، رولا کس بات کا، ایسے ٹھیک، کیونکہ آپ زیرو کے پوائنٹ پر رہیں اور جتنا مرضی آگے بڑھ جائیں، رہیں زیرو کے پوائنٹ پر، میری اوقات ہے۔ جیسے ایاز پرانے کپڑے دیکھتا رہتا نا، ہمیں پرانی چیز پر رہنا چاہیے، جتنا مرضی آگے چلیں کہ میں میری اوقات ہے یہ بھاجی ایسو اگے میں کوئی نہیں جائے، نہ میں حاجی نہ فلانا نہ ٹھیکرا، میں ایتھے ہی سا۔ جیسے مجھ سے کسی نے پوچھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کا مطلب کیا؟ کہتا جو میں کہ جو پہچان گیا کہ نکلا کہاں سے ہے، گندے نالی گندے قطرے کی تو ایک خوراک ہے، تو وہاں سے تو نکلا، اپنی پہچان تو کر، رب نے تجھے بنایا کیسے ہے؟ جب تو اس کو پہچان جائے گا تو خود بھی پہچان جائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، میری اوقات کیا ہے، میں ہوں کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ قطرہ جو کپڑوں پر لگ جائے نا پاک ہو جاتا تو وہ ہے، لیکن اللہ نے تجھے بتدریج کہاں تک پہنچا دیا، اتنی شان بلند کر دی، رہنا تو نے اسی اوقات پر ہے، میں ککھ نہیں، میری یہ اوقات ہے، اکڑ کوئی نہیں کہ میرے اندر یہ اکڑ موجود ہے، میں ککھ نہیں، اور ککھ پر رہ کر پھر تو 1.25 لاکھ بن جائے تو علیحدہ بات ہے، ککھ پر رہ کر 1.25 لاکھ بن جائے وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن رہنا زیرو پر ہے کہ میری اوقات کوئی نہیں۔ ناچیز انسان عرفان کائنات کا ارادہ نہیں کر سکتا، تقدیر اختیار کے منافی نہیں ہے، تقدیر کے ساتھ اختیار باقی ہے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر، میرے نزدیک تقدیر پر ایمان لانے کے بعد بس السلام علیکم، تقدیر کو سلام کر دیں، اب تقدیر پر رولا نہیں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ بد نصیب ہوں، میری تقدیر کیا لکھی ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ کے سامنے ہیں جو قادر مطلق ہے، جو تقدیر لکھنے والا ہے نا، ساڈا معاملہ اودے نال ہے، ہماری تقدیر لکھی کس نے؟ بدل سکتا ہے تو بس گل ختم، سائڈ تے ہوئیو۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی تقدیر خود لکھنی، کیسے؟ اچھے کام کر کے، آج میں نے نماز پڑھی تھی بھائی، تقدیر، آپ نے اپنی تقدیر خود لکھ دی، آج میں نے اچھا کام کیا تھا، تقدیر،
آپ اپنی تقدیر خود بناتے چلے جائیں اچھے کام کر کے، برے کام کر کے نہیں، برے کام کر کے توبہ کر کے تقدیر بنائیں، اللہ میں توبہ کرتا پہ، لیکن برے کام کر کے توبہ کر کے تقدیر بنائیں، اور اچھے کام کر کے بھی تقدیر بنائیں، یا اللہ تیری مہربانی ہے تو ساڑھی تقدیر چل ہی ہے، کیوں میں اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہوں نا۔ آپ نے جب فیصلہ کرنا کہنا یا اللہ جی میں اپنی تقدیر لکھنے لگا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تقدیر لکھنے لگا۔ کل فیصلہ کیا تھا نا اپنا قبرستان ہونا چاہیے، آئندہ 4-5 سالوں میں اپنے قبرستان ہی لے لینا یار۔ یہ بھی کیا بات ہوئی یار، مردے کھوڑ کے دفن کرنے لگے ہیں، چلو ایک آدھی قبر سے آنجی کے گھر بنائیے نا اپنی، کہ یار اپنی قبر ہے، یہ ذاتی ہے یار، مکان ایسی بنا لیندے چلو قبرستان بھی صحیح۔ تو فرماتے ہیں کہ تقدیر اختیار کے منافی نہیں ہے، تقدیر کے ساتھ اختیار باقی ہے۔ بدبخت انسان اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، جیسے میں نے آگے بات کی نا کہ اختیار ہے لیکن اچھا کرنے کا، اگر تو برا کرے گا پھر تو پھنس جائے گا۔ جو کرنا ہے اچھا کر، تیرے قلم میں بھی طاقت ہے، اگر تو کسی کا سگنیچر کر کے اس کے بینک سے پیسے نکلوا سکتا ہے، یہ تیرے قلم کی طاقت ہے، اختیار، تجھے یہ کوالٹی ملی ہے۔ اب تو نے کیا غلط ہے تو پھنسے گا بھی تو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اچھا کر کے دکھا، اور جو اچھا کر کے دکھائے گا وہ اللہ کو مان رہا ہے کہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اچھا کرنا ہے، اور جب میں اچھا کروں گا تو میری تقدیر اچھی، الحمدللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ بدبخت انسان اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، مصیبت آنے پر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، منکر ہو جاتا ہے۔ ابھی عاظم بھائی آئے ہوئے تھے تو میں ان سے باتیں کر رہا تھا، تو باتیں کرتے کرتے نا میں جوش میں تھا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھ بات سن، میں تجھے مولوی دیکھنا چاہتا ہوں، میری خواہش یہ کہ تو مولوی بنے، تیری خواہش جو مرضی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میری خواہش یہ تو مولوی بنے، کیونکہ میں تیری آخرت بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ میں جب تمہاری ڈیڈ باڈی دیکھوں نا تو مجھے یہ شکل نظر نہ آئے جو ہے، میں تمہاری ڈیڈ باڈی دیکھوں تو مجھے شکل نظر آئے جو میں پسند کرتا ہوں۔ اتنا تو 200 کیسے جا سکتا ہے نا، ورنہ تو میں نہیں کہتا، لیکن اس صورت میں کہ جب میں اس کی شکل دیکھنی ہے، جب مرا ہوا ہو تو مجھے شکل وہی پسند ہے جس پر میرے نبی کی صورت ہو۔ تو میں نے کہا میں اس صورت کو پسند کرتا ہوں تو میں تمہیں مولوی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کہا دنیا کی دوڑ میں یا پیسے کی دوڑ میں جتنا مرضی بھاگ، میں اس پر نہیں کہتا، لیکن اس دوڑ میں بھی تو آگے نظر آئے، پیچھے نظر نہ آئے، کہ تو پیچھے نظر آئے، کیونکہ تو نے آگے بڑھنا ہے عزم بالجزم کے ساتھ۔ تو فرمانے لگے کہ بدبخت انسان اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، مصیبت آنے پر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، نیک بخت اس مصیبت پر آہوزاری کے ذریعے مزید قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کام اچھا نہ بھی ہو سکے، یہ تو ہے نا ہم نے غلط کیا، یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا، اور جب بندہ غلط کر لیتا ہے اس پہ کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے آگے بتایا تھا کہ جنت میں جانے کا ایک راستہ مجھے جو ہے یقینی، جو اچھا ہو جائے اللہ سے منسوب کرو، جو برا ہو جائے خود سے منسوب کرو، جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ تقدیر اچھی اور بری اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اچھا ہو جائے تو کہو یا اللہ تیری طرف سے، اور برا ہو جائے تو کہو یا اللہ میری طرف سے، کیونکہ اللہ کریم نے اچھا اور برا اپنی طرف منسوب کیا کہ جو ہو رہا ہے اچھا یا برا میری طرف سے، اللہ کریم نے اپنے اوپر لیا۔ تو بندے کی کیا شان ہوگی؟ بندے کی یہ شان ہوگی کہ اچھا اللہ سے منسوب کرے اور برا ذرا اللہ سے کہے میں نے کیا۔ برا اس سے منسوب کرنا ادب کے خلاف ہے، اور سر ادب کے خلاف، ٹھیک ہے نا، ادب کے خلاف ہے، کیونکہ انسان جو ہے برا دوستوں کے ساتھ منسوب کرے، اگر دوست بھی کوئی ہو یعنی یار اچھا ہے تو وہ جنت، جیسے میں نے کہا کہ زہیب میرا جنازہ پڑھائے گا، اگر میں مر جاؤں تو زہیب میرا جنازہ پڑھائے گا، میں اسے پلٹا تو نہیں، آج تک میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں یہاں بدل لو۔ انسان کی کچھ نظر بھی تو ہوتی ہے نا، کہ کوئی انسان کسی کو پہچانتا کہ نہیں یار اس کا کوئی ریکارڈ میں غلط نہیں ہے تو میرا جنازہ یہ پڑھائے۔ اگر میرا بیٹا کہتا میں پڑھانا مرضی اس کی، لیکن میں نے کہا یہ پڑھائے، مزہ بھی تو آئے گا نا، اپنے ہی کو پڑھائے یار، ہمیں مولویوں کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، اپنے ہی موجود ہیں سارے پڑھان والے، سارے الحمدللہ کی کہتا ہے امام۔ تو کیا کہتے ہیں جب اب بھی میں کسی کا جنازہ پڑھانے لگتا ہوں سب سے پہلے کہتا ہوں میری ڈیڈ باڈی ہے، اللہ اکبر، میں ہی پہ ہاں، اس جذبے کے ساتھ تو پڑھایا جائے نا، جیسے بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس وقت بھی تو یہی ہونا چاہیے یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ آگے بھی میں پڑھا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ نیک بخت اس مصیبت پر آہوزاری کے ذریعے مزید قرب حاصل کر لیتا ہے، اور مصیبت اور جنگ کے اثرات بہادر اور بزدل پر مختلف ہوتے ہیں، یعنی جنگ جب ہوتی ہے تو بہادر اور طرح سے لڑتا ہے اور بزدل بھاگتا ہے،
کیونکہ بزدل کے لیے یہ نہیں ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دوستی میں یہ دھیان رکھنا کہ تمہارا دوست کون سا ہے. اگر دوست بہادر نہیں ہے، بزدل ہے، اسے بہادری میں نہیں آزمانا، دوستی ٹوٹ جائے گی. اگر تمہارا دوست بخیل ہے، اسے سخاوت میں نہیں آزمانا، نہیں تو دوستی ٹوٹ جائے گی. کتنا آسان سا کلیہ کہ جو چیز اس کے اندر موجود ہے نا جس طرح کی، اس کو نہیں آزمانا، دوستی ٹوٹ جائے گی. ہاں اس کے اندر ایسی حرارت پیدا کریں کہ وہ اپنی حسرت بدلتا رہے، بہادری کی طرف آئے. ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے وہ بخیلی سے نکلتا چلا جائے. تو فرماتے ہیں کہ جنگ کے اثرات بہادر اور بزدل پر مختلف ہوتے ہیں اور اس کے اختیار ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جو اس نے اختیار کر رکھا ہے اسی کی بنیاد پر. جیسے ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بڑے پر امید ہیں الحمدللہ، غلطی کی گنجائش کوئی نہیں بھائی، انشاءاللہ جو کریں گے عمرہ ٹھیک ہوگا. لیکن یہ تو ہونا چاہیے نا کہ یار ہم جو کرنے لگے ہیں اس میں ہم نے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا، وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس میں کسی کا عمرہ خراب نہیں ہونے دیں گے. جہاں پر ہونے لگے گا کہ یار یہ ایسے ایسے ہو گیا، دوبارہ کروا دیں گے اسے، نہیں یار تیرا پتر انج نہیں ہے، ٹھیک ہے بس. کیونکہ ہم شوق تو ہوتا ہے نا، یہ شوق آگے پیدا ہونا چاہیے. مثال ہے، دوست میرے زاہد پیاز آ کر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا بھائی کا فون آیا انگلینڈ سے، تو بات ہو رہی، کہتا وہ بابا صحیح جا رہے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے. کہتا تو نہیں جا رہا؟ کہتا میں اگلے سال جاؤں گا. کہتا جانا ہی تو یار تو چلا جا، میں پیسے گھال دینا. کہتا نہیں یار میں اگلے سال جاؤں گا. کہتا 10 منٹ کے بعد سے پھر فون کیا، کہتا اسے لائن پر لاؤ. کہتا میں نے ہاں حکم. کہتا یار گل زاہد گل تو اے وے، میں تینوں کہہ رہا میں آپ بھی کدی نہیں گیا، یار میں بھی کیوں نہ عمرہ کرا. کہتے چل انجے نا دسمبر شادی نا فلاں دی، تو وہ بعد نا 4-5 کٹھے چلتے ہیں امی نو لے کے نا، تو کٹھے چلتے عمرہ کرتے ہیں. یار چل کوئی دسن والا بھی تو ہوئے گا نا عمرہ کرنا کس طرح، تو تو بھی نال چلیں. اچھا ایک چھوٹی سی آہ نکلتی ہے، کام بنا دیتی. چھوٹی سی آہ نے کام بنا دیا. ایسے ڈسکشن ہوئی تو اس کے دماغ میں کیا بھائی یار میں تو کبھی نہیں کیا، تو میں بھی چلتا ہوں. ایسے تقدیر بدل جاتی. کسی کی بات سن کر انسان کا رستہ بدل جاتا ہے کہ یار میں بھی تو ایسے ہونا چاہیے نا، مجھے بھی ایسے کر لینا چاہیے. کیا پتہ لگتا ہے کہ کس لمحے کیا ہو جائے، اس لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. جنگ کے اثرات بہادر اور بزدل پر مختلف ہوتے ہیں اور اس کے اختیار ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. بہادروں کے لیے خوف پیش قدمی کا سبب بنتا ہے کہ یار خوف پیدا ہوا ہے نا تو میں اب کرنا کیسے، چال کیسے چلنی. اور بزدل خوف سے خود بخود مر جاتا ہے. جو بزدل ہوتا ہے وہ خوف سے ہی مر جاتا ہے. وہ پیش قدمی کرنے کے لیے ذرا ہوتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، اور بزدل جو ہوتا ہے خوف سے ہی مر جاتا ہے. اور جو اللہ والا ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ جس مقام پر ہوتا ہے نہ ادھر نہ ادھر. کہتے خوف نہیں ہے. خوف یہ ہے دوری نہ ہو، یہ خوف یہ ہے قربت نہ چھوٹ جائے، خوف یہ ہے نماز نہ چھوٹ جائے، خوف یہ ہے کہ 5 وقت اس نے دیے آؤ مجھ سے ملو. میں اتنا مصروف نہیں رہنا چاہتا کہ انہوں بھی نہ ملا، میں اتنا مصروف رہنا چاہتا ہوں کہ ہر دفعہ سے ملو. ایسا نہیں. اچھا محبت کا کام ہوتا ہے نا، محبت میں معاملہ اور ہوتا ہے. میرے پاس آیا تقریباً 2:30 بجے، زاہد آ گیا. 2:30 بجے کا میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا تو 6:30 بجے وہ گیا. جب 6:30 وہ گیا تو عازب آ گیا، اور 8:30 وہ گیا. ٹھیک ہے. اب 8:30 کے بعد 8:50 پر میں نے کہا اب نماز پڑھ لیتا ہوں. گھر والوں نے کہا کھانا آپ کھانا ہے، میں نے آپ کے ساتھ کھانا ہے. کھانا بھی گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کھانا بھی کھا لیتا. میں کہا ہوں میں باہر ہاں تڑے کھیڑ دے چوں ہوں میں درس دے کے پھر آنا. اچھا محبت میں نہ وقت کا پتہ چلتا ہے، کام ہو رہا تھا تبلیغ کا، تکلیف اچھا درد بھی کوئی نہیں ہو رہی. مجھے گھر بیٹھا ہوں درد شروع ہوئی نہیں سی، درد بھی کوئی نہیں ہوتی. محبت ایسی شے ہے کہ سارے کام بناتی ہے، تکلیف بھی نہیں ہونے دیتی، اور بور بھی نہیں بندہ ہوتا کہ یار میں بیٹھا ہاں یار جاندے نہیں پیا جان چھڑے. وہ کہتے آپ نے ٹائم دیا. میں کہتا تہاڈی مہربانی، تسی ٹائم دین دے، میرا ٹائم چنگا گزر جاتا ہے، اور میرا اچھا ٹائم ہی گزرنا چاہیے. ساڈا تو بہانہ ملنا چاہیے نا کہ ٹائم اچھا گزر جائے. ٹھیک ہے نا. عباس کبھی آ کر بیٹھا ہونا الحمدللہ بڑی اچھی باتیں کر ویسے کہہ رہا ہوں انہیں گل کوئی نہیں کرنی ہوتی.
میں کری جاواں گا کوئی دسی جاواں گا ٹھیک ہے. نہیں انہیں کوئی نہیں کرنی ہوں. کیوں نہیں کرتا بھلا؟ ادب دے نال نہیں. وہ کہتا گل نہ پھڑی جائے. ایس مارے نہیں ادب یا محبت دے نال. وہ کہتا ہے صحیح ہے گل نہ پھڑی جائے. میں گل کرتی تو گل پھڑی جائے گی. اس لیے وہ بہت خاموش بیٹھا رہتا ہے, کتنے ادھر ادھر کی گل نہیں کرتا. تو پھر میں اچھا ٹھیک ہے, میں کہا پھر اپنے آپ میں اتنے بیٹھ کے کرنا, میں ادھر چلا جانا آپ ہی بیٹھے رہنا. ہر ایک انسان کو نا پتہ ہوتا ہے. ابھی بتا رہے نا بہادروں کا خوف اور ہوتا ہے, بزدلوں کا خوف اور ہوتا ہے. اگر ہوگی کوئی گل بات ہوئے گی تو اصلاح بھی تو ہو جائے گی نا. کہتے نا گل پھڑے گی نا تو بستی بڑی ہے. ایسے میرے گل نہیں پھڑی جانی چاہیے. بابا گل پھڑی جائے گی, بندہ بست ہوئے گا, پھر وہ اگے نہیں جائے گا نا. بندہ کہتا نہیں میرے چھوا بھی نہ جائے, شیر بنا دیو. شیر جہاں نے انج نہیں بننا, چبن ہوئے گی تو شیر بنے گا. بہادروں کے لیے خوف پیش قدمی کا سبب بنتا ہے, اور بزدل خوف سے خود بہت مر جاتا ہے. جان کا خوف بہادر اور بزدل کے لیے کسوٹی ہے. جیسے میں نے دیکھا نا واٹس ایپ بھی ہو نا ہمارے, تو کہیں گے سائیں مرنا آسان کرتا تھا, الحمدللہ تیار بیٹھے ہیں ادھر ادھر جا. اور وہ یقین سے کہہ رہا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی ڈر ہوتا ہے, وہ یقین سے کہہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ جس سٹیج پر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا, جس جگہ سے نکل کر بندہ جس سٹیج پر سمجھ رہا ہوتا ہے نا, اس میں وہ ٹھیک ہے, اس معاملے میں وہ غلط نہیں ہوتا. اور جس جوش سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا, وہ سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ اس کے لیے آسان ہے. اور کبھی صحیح دیکھو جوا اسی کدی نہیں کھیڑیا, شراب اسی کو نہیں کیتا, زنا اسی کو نہیں کیتا, 5 وقت نماز ہمیشہ پڑھی ہے, اللہ دا شکر ہے تراویاں پڑھیاں نے, اعتکاف کیتے نے, ٹھیک ہے. اسی کوئی وڈے سائنس ہونا گناہ کبیرہ نہیں سی کیتا. ویری گڈ. اسی کدی ہمیشہ دے دیں نا کہ اپنے لیول تو دے دیں یار ساری طبیعت نہیں رلتی, لیکن آپ اس کی دوسری پرفارمنس دیکھیں گے تو اچھی ہوگی. یہ نہیں کہ اچھی نہیں ہوگی. میں جب سے دیکھ رہا ہوں وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے, نماز سے وہ غفلت کبھی نہیں کرتا, 5 وقت کی نماز پڑھتا. اس کا مطلب ویری گڈ. روزے رکھتا ہے, ویری گڈ. زندگی میں جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں سائیں جی ان جانا آسان ہو گیا, تو میں اس کے یقین پر کہتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کا یقین بول رہا ہوتا ہے کہ یار جانا آسان ہو گیا. میرے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک چیز ابھی تک جو ہوتی ہے نا گزرتی ہے, وہ نہیں گزرے گی نا. جب تک ہم اس سے گزریں گے نا سمجھ نہیں آئے گی. مثال کے طور پر جب حضرت ملک الموت آتے ہیں, جان قبض کیسے کرتے ہیں یہ نہیں پتا. جانے کا وقت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ وہ ایندے کس طرح ہونا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں ہے گی. اگے تو سمجھ آ گئی انشاءاللہ تعالی. اللہ کریم نے جتنے ایتھے ثابت قدم رکھے ہیں نا, اتنے بھی ثابت قدم رکھے ہیں. اے یقین حال ہے الحمدللہ. ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے دیندار رکھے ہے, تو اتنے بھی حضور دے نال ہی رکھے گا. ایتھے حضور دے نال اسی چلتے پے ہیں, اتنے بھی حضور دے نال انشاءاللہ تعالیٰ. خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے تمام مقاصد میں شیطانی وسوسوں سے بچ کر قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگنا چاہیے. قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگنا چاہیے, سارے شیطانی وسوسے دور کر کے. کوئی شیطانی وسوسہ نہیں. ایک مثال ہے, مثلا مجھے کوئی بات کرے نا تو میں اس کا جواب دوں گا, ہاں بھائی یہ سوال کا جواب یہ ہے, ٹھیک ہے. غصہ بھی کرے گا تب بھی جواب دوں گا, کوئی بڑا بھی کرے گا اس کا بھی جواب دوں گا, تاکہ میری غلطی ہے نا نکل جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ فرض کو ہمارے پھر مشرم طرح سوال کرتے تھے, ہم جواب دیتے تھے, وہ فرما دیتے یہ ایسے ہے, ٹھیک ہے, غلطی نکل گئی, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اتنا مجھے یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ اتنے مخلص ہیں کہ میری اصلاح کریں گے, ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے, مجھے خراب نہیں ہونے دیں گے, میری اصلاح کریں گے اچھے طریقے سے اور اچھی طرف لگا دیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے تمام مقاصد میں شیطانی وسوسوں سے بچ کر قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگنا چاہیے. ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعاون کے خطرے سے بچ کر مدینے کی طرف واپسی کی, تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ قضائے الہی سے بھاگتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہاں ہم قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگتے ہیں, کیونکہ حضور کا فرمانے کہ جہاں تعاون ہو وہاں نہ جاؤ, اور جہاں پھیلی ہو وہاں سے نکلو نا, تاکہ اسے آگے نہ پھیلاؤ. تو اس لیے مشورہ کیا کہ ہاں بھائی کیا کرنا چاہیے, انہوں نے کہا نہیں جانا چاہیے. ہم نے ٹھیک ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں, لیکن صحابہ نے کہا موت تو ڈر دے ہو. میں نے کہا موت سے نہیں, قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگتے ہیں. جو تہاڈے تے آئی ہے نا وہ تہاڈا مقدر, اور جو حضور نے فرما دیا اسی ادھرلے پاسے بھجن لگے ہیں کہ تسی تو بچو نا. خود جان پوچھ کر چھلانگ نہیں لگانی چاہیے. معلوم ہے کہ بھئی آگ ہے, کوئی گل نہیں مجھے آج نہیں کہ آگ کچھ نہیں کہے گی, نہیں بیٹے آگ کا کام ہی چلانا. تم نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا ہاں کسی تم پر گر جائے بچانے والا اللہ, لیکن خود بہت آگ میں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے.
تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اچھے کاموں کی بنیاد پر جو بھی راہ اختیار کی جائے وہ بھی قضائے الہی ہی سے ہوگی۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔